قرآن مجید کا سورہ نمبر 28 سورہ قصص۔ سورہ قصص کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 28 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 49 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کو اس کی آیت نمبر 25 کی مناسبت سے سورہ قصص کہا جاتا ہے، اور قصص عربی میں واقعات اور کہانیوں کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 5 کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ زمین میں ظلم و ستم کے ذریعے کمزور اور مظلوم واقع ہوئے ہیں وہ آل رسول علیہ السلام ہیں، اور خدا مہدی آل محمد علیہ السلام کے ذریعے تمام دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ آیت نمبر 15 دلیل ہے کہ لفظ شیعہ روز اول ہی سے اکثر اللہ والوں کے لیے استعمال ہوتا آیا ہے، کیونکہ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کو شیعہ کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 20 میں مومن آل فرعون کا ذکر ہوا ہے، جس کا نام حزقیل تھا، اور وہ فرعون کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا۔ اس نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا تھا، اور جب دربار فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی منصوبہ بندی ہوئی تو اس نے دوڑتے ہوئے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سازش کی خبر دی۔ جو شخص اس سورے کو لکھ کر اس کا پانی پیے تو اس کے تمام رنج و الم جاتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسیم تاسیم میم۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واضح و روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، جن میں ہم تمہارے سامنے موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ایماندار لوگوں کے نفع کے واسطے ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه كان من المفسدین۔ بے شک فرعون نے مصر کی سرزمین میں بہت سر اٹھایا تھا، اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو کئی گروہ کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ نے بنی اسرائیل کو عاجز کر رکھا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کروا دیتا تھا، اور ان کی عورتوں بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک وہ بھی مفسدوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم تو یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ روئے زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں، اور انہی کو لوگوں کا پیشوا بنائیں، اور انہی کو اس سرزمین کا مالک بنائیں، اور انہی کو روئے زمین پر پوری قدرت عطا کریں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو انہی کمزوروں کے ہاتھ سے وہ چیزیں دکھائیں جس سے یہ لوگ ڈرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔
اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے پاس یہ وحی بھیجی کہ تم اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب اس کی نسبت تم کو کوئی خوف ہو تو اس کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، اور اس پر تم کچھ نہ ڈرنا اور نہ کڑھنا، تم اطمینان رکھو، ہم اس کو پھر تمہارے پاس پہنچا دیں گے اور اس کو اپنا رسول بنائیں گے۔ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين۔ غرض موسیٰ کی ماں نے دریا میں ڈال دیا، وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس آ لگا تو فرعون کے لوگوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ ایک دن یہی ان کا دشمن اور ان کے رنج کا باعث بنے۔ اس میں شک نہیں کہ فرعون اور حامان ان دونوں کے لشکر غلطی پر تھے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور جب موسیٰ محل میں لائے گئے تو فرعون کی بیوی آسیہ اپنے شوہر سے بولی کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو تم لوگ اس کو قتل نہ کرو، کیا عجب کہ ہم کو یہ نفع پہنچائے یا ہم اسے لے پالک ہی بنا لیں۔ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين۔ اور انہیں اسی کے ہاتھ سے برباد ہونے کی خبر نہ تھی۔ ادھر تو یہ ہو رہا تھا اور ادھر موسیٰ کی ماں کا دل ایسا بے چین ہو گیا کہ اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ موسیٰ کا حال ظاہر کر دیتی، اور ہم نے اس لیے ڈھارس دی تاکہ وہ ہمارے وعدے کا یقین رکھے۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ اور موسیٰ کی ماں نے دریا میں ڈالتے وقت ان کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے الگ چلی جاؤ، تو وہ موسیٰ کو دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ اور ہم نے موسیٰ پر پہلے ہی سے اور دائیوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا، کسی کی چھاتی سے منہ نہ لگایا۔ تب موسیٰ کی بہن بولی بھلا میں تمہیں ایک گھرانے کا پتہ بتاؤں کہ وہ تمہاری خاطر سے اس بچے کی پرورش کر دیں گے اور وہ یقیناً اس کے خیر خواہ ہوں گے۔ فرددناه إلى كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ غرض اس ترکیب سے ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں تک پھر پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور رنج نہ کرے، اور تاکہ سمجھ لے کہ خدا کا وعدہ بالکل ٹھیک ہے، مگر ان میں کے اکثر نہیں جانتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور ہاتھ پاؤں نکال کے درست ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا، اور نیکی کرنے والوں کو ہم یوں جزائے خیر دیتے ہیں۔ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان
إنه عدو مضل مبين۔ اور ایک دن اتفاقاً موسیٰ شہر میں ایسے وقت آئے کہ وہاں کے لوگ نیند کی غفلت میں پڑے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ وہاں دو آدمی آپس میں لڑ مرتے ہیں۔ یہ ایک تو ان کی قوم بنی اسرائیل میں کا ہے اور وہ دوسرا ان کے دشمن کی قوم قبطی کا ہے۔ تو جو شخص ان کی قوم کا تھا اس نے اس شخص پر جو ان کے دشمنوں میں تھا غلبہ حاصل کرنے کے لیے موسیٰ سے مدد مانگی۔ یہ سنتے ہی موسیٰ نے اسے ایک ہی گھوسا مارا تھا کہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ پھر خیال کر کے کہنے لگے یہ شیطان کا کام تھا، اس میں شک نہیں کہ وہ دشمن اور کھلم کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم۔ پھر بارگاہ خدا میں عرض کی، پروردگارا بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ اس شہر میں آیا، تو مجھے دشمنوں سے پوشیدہ رکھ۔ غرض خدا نے انہیں پوشیدہ رکھا، اس میں تو شک ہی نہیں کہ وہ بڑا پوشیدہ رکھنے والا مہربان ہے۔ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين۔ موسیٰ نے عرض کی، پروردگارا چونکہ تو نے مجھ پر احسان کیا ہے میں بھی کبھی آئندہ گناہگاروں کا مددگار نہ بنوں گا۔ فأصبح بالمدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين۔ غرض رات تو جوں تو گزری، صبح کو امید و بیم کی حالت میں موسیٰ شہر میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی ان سے پھر فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا بے شک تو یقینی کھلم کھلا گمراہ ہے۔ فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين۔ غرض موسیٰ نے چاہا کہ اس شخص پر جو دونوں کا دشمن تھا چھڑانے کے لیے ہاتھ بڑھائیں تو قبطی کہنے لگا اے موسیٰ جس طرح تم نے کل ایک آدمی کو مار ڈالا اسی طرح مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہو، تم تو بس یہ چاہتے ہو کہ روئے زمین میں سرکش بن کر رہو اور مصلح قوم بن کر رہنا نہیں چاہتے۔ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين۔ اور ایک شخص شہر کے اس کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور موسیٰ سے کہنے لگا موسیٰ تم یہ یقین جانو کہ شہر کے بڑے بڑے آدمی تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تم کو قتل کر ڈالے، تو تم شہر سے نکل بھاگو، میں تم سے خیر خواہانہ کہتا ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ غرض موسیٰ وہاں سے امید و بیم کی حالت میں نکل کھڑے ہوئے اور بارگاہ خدا میں عرض کی پروردگارا مجھے ظالم لوگوں کے ہاتھ سے نجات دے۔ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ اور جب مدین کی طرف رخ کیا اور راستہ معلوم نہ تھا تو آپ بولے مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة
من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. اور 8 دن فاقہ کرتے چلے، اور جب شہر مدین کے کنویں پر جو شہر کے باہر تھا پہنچے تو کنویں پر لوگوں کی بھیڑ دیکھی کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سب کے پیچھے 2 عورتوں حضرت شعیب کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں. موسیٰ نے پوچھا کہ تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ بولی جب تک سب چرواہے اپنے جانوروں کو خوب چھک کے پانی پلا کر پھر نہ جائیں ہم نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تب موسیٰ نے ان کی بکریوں کے لیے پانی کھینچ کر پلا دیا، پھر وہاں سے ہٹ کر چھاؤں میں جا بیٹھے. تو چونکہ بہت بھوک تھی، عرض کی پروردگارا اس وقت جو نعمت تو میرے پاس بھیج دے میں اس کا سخت حاجت مند ہوں. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. اتنے میں انہی 2 میں سے ایک عورت شرمیلی چال سے آئی اور موسیٰ سے کہنے لگی میرے والد تم کو بلاتے ہیں تاکہ تم نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا ہے تمہیں اس کی مزدوری دیں. غرض جب موسیٰ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنے قصے بیان کیے تو انہوں نے کہا اب کچھ اندیشہ نہ کرو، تم نے ظالم لوگوں کے ہاتھ سے نجات پائی. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. اسی اثنا میں ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا اے ابا ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ آپ جس کو بھی نوکر رکھیں سب میں بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. اور ان میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں. تب شعیب نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ تمہارا اس مہر پر نکاح کر دوں کہ تم 8 برس تک میری نوکری کرو، اور اگر تم 10 برس پورے کر دو تو تمہارا احسان، اور میں تم پر محنت شاقہ بھی ڈالنا نہیں چاہتا، اور تم مجھے انشاءاللہ نیکوکار آدمی پاؤ گے. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسیٰ نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے، دونوں مدتوں میں سے میں جو بھی پوری کر دوں مجھے اختیار ہے، پھر مجھ پر جبر اور زیادتی کرنے کا آپ کو حق نہیں، اور ہم آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا خدا گواہ ہے. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم
تصطلون۔ غرض موسیٰ کا چھوٹی لڑکی سے نکاح ہو گیا اور رہنے لگے۔ پھر جب موسیٰ نے اپنی 10 برس کی مدت پوری کی اور بیوی کو لے کر چلے تو اندھیری رات جاڑوں کے دن راہ بھول گئے اور بیوی صفورہ کو درد ذہ شروع ہوا۔ اتنے میں کوہ طور کی طرف سے آگ دکھائی دی تو اپنے لڑکے والوں سے کہا کہ تم لوگ ٹھہرو، میں نے یقیناً آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، کیا عجب ہے میں وہاں سے رستے کی کچھ خبر لاؤں یا آگ کی کوئی چنگاری لیتا آؤں تاکہ تم لوگ تاپو۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ غرض جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو میدان کے داہنے کنارے سے اس مبارک جگہ میں ایک درخت سے انہیں آواز آئی کہ اے موسیٰ، اس میں شک نہیں کہ میں ہی اللہ سارے جہان کا پالنے والا ہوں۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ اور یہ بھی آواز آئی کہ تم اپنی چھڑی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب ڈال دی تو دیکھا کہ وہ اس طرح بل کھا رہی ہے گویا کہ وہ زندہ اژدہا ہے، تو پیٹھ پھیر کے بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ تو ہم نے فرمایا اے موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو نہیں، تم ہر طرح امن و امان میں ہو۔ اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ اچھا اور لو، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو اور نکال لو، تو سفید براق ہو کر بے عیب نکل آیا، اور خوف کی وجہ سے اپنے بازو اپنی طرف سمیٹ لو تاکہ خوف جاتا رہے۔ غرض یہ دونوں عصا و ید بیضا تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری نبوت کی 2 دلیلیں فرعون اور اس کے دربار کے سرداروں کے واسطے ہیں، اس میں شک نہیں کہ وہ بدکار لوگ تھے۔ قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون۔ موسیٰ نے عرض کی پروردگارا، میں نے ان میں سے ایک شخص کو مار ڈالا تھا تو میں ڈرتا ہوں کہیں اس کے بدلے مجھے نہ مار ڈالیں۔ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون۔ اور میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زبان میں زیادہ فصیح ہے، تو اسے میرے ساتھ میرا مددگار بنا کر بھیج کہ وہ میری تصدیق کرے، کیونکہ یقیناً میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مجھے وہ لوگ جھٹلا دیں گے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ تو ان کے جواب کے لیے گویائی کی ضرورت ہے۔ فرمایا اچھا، ہم عنقریب تمہارے بھائی کی وجہ سے تمہارے بازو قوی کر دیں گے اور تم دونوں کو ایسا غلبہ عطا کریں گے کہ فرعونی لوگ تم دونوں تک ہمارے معجزے کی وجہ سے پہنچ بھی نہ سکیں گے۔ لو جاؤ، تم دونوں اور تمہارے پیرو غالب رہیں گے۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔
غرض جب موسیٰ ہمارے واضح اور روشن معجزے لے کر ان کے پاس آئے تو وہ لوگ کہنے لگے یہ تو بس اپنے دل کا گھڑا ہوا جادو ہے، اور ہم نے تو اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں ایسی بات سنی بھی نہیں۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ اور موسیٰ نے کہا میرا پروردگار اس شخص سے خوب واقف ہے جو اس کی بارگاہ سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس شخص سے بھی جس کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ اور یہ سن کر فرعون نے کہا اے میرے دربار کے سردارو، مجھ کو تو اپنے سوا تمہارا کوئی پروردگار معلوم نہیں ہوتا، اور موسیٰ دوسرے کو خدا بتاتا ہے، تو اے حامان تم میرے واسطے مٹی کی اینٹوں کا پجاوا سلگاؤ، پھر میرے واسطے ایک پختہ محل تیار کراؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں، اور میں تو یقیناً موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون۔ اور فرعون اور اس کے لشکر نے روئے زمین میں ناحق سر اٹھایا تھا، اور ان لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ ہماری بارگاہ میں وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو لے ڈالا، پھر ان سب کو دریا میں ڈال دیا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا دیکھو تو کہ ظالموں کا کیسا برا انجام ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ اور ہم نے ان کو گمراہوں کا پیشوا بنایا کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ایسے بے کس ہوں گے کہ ان کو کسی طرح کی مدد نہ دی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ اور ہم نے دنیا میں بھی تو لعنت ان کے پیچھے لگا دی ہے، اور قیامت کے دن ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور ہم نے بہتیری اگلی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اس کے بعد موسیٰ کو کتاب توریت عطا کی جو لوگوں کے لیے السرتاپا بصیرت اور ہدایت اور رحمت تھی، تاکہ وہ لوگ عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ہم نے موسیٰ کے پاس اپنا حکم بھیجا تھا تو تم دور کے مغربی جانب موجود نہ تھے، اور نہ تم ان واقعات کو بچشم دید دیکھنے والوں میں سے تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔
مگر ہم نے موسیٰ کے بعد وہ تیری امتیں پیدا کیں، پھر ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا، اور نہ تم مدین کے لوگوں میں رہے تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے اور تم کو ان کے حالات معلوم ہوتے، مگر ہم تو تم کو پیغمبر بنا کر بھیجنے والے تھے۔ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون۔ اور نہ تم طور کی کسی جانب اس وقت موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی تاکہ تم دیکھتے، مگر یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں ڈراؤ، تاکہ یہ لوگ نصیحت و عبرت حاصل کریں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ جب ان پر ان کی اگلی کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت پڑتی تو بے ساختہ کہہ بیٹھتے کہ پروردگارا تو نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیرے حکموں پر چلتے اور ایمانداروں میں ہوتے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون۔ تو ہم تم کو نہ بھیجتے، مگر پھر جب ہماری بارگاہ سے دین حق ان کے پاس پہنچا تو کہنے لگے جیسے معجزے موسیٰ کو عطا ہوئے تھے ویسے ہی اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہیں دیے گئے؟ کیا جو معجزے اس سے پہلے موسیٰ کو عطا ہوئے تھے ان سے ان لوگوں نے انکار نہ کیا تھا؟ کفار تو یہ بھی کہہ گزرے کہ یہ دونوں کے دونوں توریت و قرآن جادو ہیں کہ باہم ایک دوسرے کے مددگار ہو گئے، اور یہ بھی کہہ چکے کہ ہم سب کے منکر ہیں۔ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو خدا کی طرف سے ایک ایسی کتاب جو ان دونوں سے ہدایت میں بہتر ہو لے آؤ کہ میں بھی اس پر چلوں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر یہ لوگ اس پر بھی نہ مانے تو سمجھ لو کہ یہ لوگ بس اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہیں، اور جو شخص خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرے اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ بے شک خدا سرکش لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور ہم یقیناً لگاتار اپنے احکام بھیج کر ان کی نصیحت کرتے رہے تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا کی ہے وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا
اور جب ان کے سامنے یہ پڑھا جاتا ہے تو بول اٹھتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لا چکے، بے شک یہ ٹھیک ہے اور ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، ہم تو اس کو اس کے پہلے ہی سے مانتے تھے۔ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال خیر کی دوہری جزا دی جائے گی، چونکہ ان لوگوں نے صبر کیا اور بدی کا دفعہ نیکی سے کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب کسی سے کوئی بری بات سنی تو اس سے کنارہ کش رہے اور کہہ دیا کہ ہمارے واسطے ہماری کارگزاریاں ہیں، اور جو تمہارے واسطے تمہاری کارستانیاں ہیں بس دور ہی سے تمہیں سلام ہے، ہم جاہلوں کی صحبت کے خواہاں نہیں۔ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم جسے چاہو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے، مگر ہاں خدا جسے چاہے منزل مقصود تک پہنچائے، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں سے خوب واقف ہے۔ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار مکہ تم سے کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ دین حق کی پیروی کریں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں۔ یہ کیا بکتے ہیں؟ کیا ہم نے انہیں حرم مکہ میں جہاں ہر طرح کا امن ہے جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے پھل روزی کے واسطے ہماری بارگاہ سے کھینچے چلے جاتے ہیں، مگر بہت تیرے لوگ نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم نے تو بہتیری بستیاں برباد کر دیں جو اپنی معیشت میں بہت اطراحٹ سے زندگی بسر کیا کرتی تھیں، تو دیکھو یہ انہی کے اجڑے ہوئے گھر ہیں جو ان کے بعد پھر آباد نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور آخر ہم ہی ان کے مال و اسباب کے وارث ہوئے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اور تمہارا پروردگار جب تک ان گاؤں کے صدر مقام پر اپنا پیغمبر نہ بھیج لے اور وہ ان کے سامنے ہماری آیتیں نہ پڑھ دے، اس وقت تک بستیوں کو برباد نہیں کر دیا کرتا، اور ہم تو بستیوں کو برباد کرتے ہی نہیں جب تک وہاں کے لوگ ظالم نہ ہوں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔
اور تم لوگوں کو جو کچھ عطا ہوا ہے تو دنیا کی ذرا سی زندگی کا فائدہ اور اسی کی آرائش ہے، اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور پائیدار ہے۔ تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ تو کیا وہ شخص جس سے ہم نے بہشت کا اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ اسے پا کر رہے گا، اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کے چند روزہ فائدے عطا کیے ہیں اور پھر قیامت کے دن جواب دہی کے واسطے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن خدا ان کفار کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جن کو تم ہمارا شریک خیال کرتے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون۔ غرض وہ شرکا بھی بلائے جائیں گے، وہ لوگ جو ہمارے عذاب کے مستوجب ہو چکے ہیں کہہ دیں گے کہ پروردگارا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے اس طرح ہم نے ان کو گمراہ کیا، اب ہم تیری بارگاہ میں ان سے دستبردار ہوتے ہیں، یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ اور کہا جائے گا کہ بھلا اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا سمجھتے تھے بلاؤ، تو غرض وہ لوگ انہیں بلائیں گے تو وہ انہیں جواب تک نہ دیں گے اور اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے، کاش یہ لوگ دنیا میں راہ پر آئے ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ اور وہ دن یاد کرو جس دن خدا لوگوں کو پکار کر پوچھے گا کہ تم لوگوں نے پیغمبروں کو ان کے سمجھانے پر کیا جواب دیا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ تب اس دن انہیں باتیں نہ سوچ پڑیں گی اور پھر باہم ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ مگر ہاں جس شخص نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اچھے اچھے کام کیے تو قریب ہے کہ یہ لوگ اپنی مرادیں پانے والوں سے ہوں گے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، اور یہ انتخاب لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، اور جس چیز کو یہ لوگ خدا کا شریک بناتے ہیں اس سے خدا پاک اور کہیں برتر ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ جو باتیں اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔
اور وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کی حکومت ہے، اور تم لوگ مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ بھلا تم نے دیکھا کہ اگر خدا ہمیشہ کے لیے قیامت تک تمہارے سروں پر رات کو چھائے رہتا تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہارے پاس روشنی لے آتا؟ تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ بھلا تم نے دیکھا کہ اگر خدا قیامت تک برابر تمہارے سروں پر دن کیے رہتا تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آتا کہ تم لوگ اس میں رات کو آرام کرو؟ تو کیا تم لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے؟ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس نے اپنی مہربانی سے تمہارے واسطے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کے فضل و کرم روزی کی تلاش کرو اور تاکہ تم لوگ شکر کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن وہ انہیں پکار کر پوچھے گا کہ جن کو تم لوگ میرا شریک خیال کرتے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانوا يفترون۔ اور ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ پیغمبر نکالیں، سامنے بلائیں گے، پھر اس دن مشرکین سے کہیں گے کہ اپنی برات کی دلیل پیش کرو، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق خدا ہی کی طرف ہے، اور جو افترا پردازیاں یہ لوگ کیا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گی۔ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ ناشکری کا ایک قصہ سنو۔ موسیٰ کی قوم سے ایک شخص قارون نامی تھا، تو اس نے ان پر سرکشی شروع کی، اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے عطا کیے تھے، ان کی کنجیاں ایک سکتدار جماعت کی جماعت کو اٹھانا دوبھر ہوتا تھا۔ جب ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اپنی دولت پر اترا مت، کیونکہ خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔
اور جو کچھ خدا نے تجھے دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کی بھی جستجو کر، اور دنیا سے جس قدر تیرا حصہ ہے مت بھول جا، اور جس طرح خدا نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اوروں کے ساتھ احسان کر، اور روئے زمین میں فساد کا خواہاں نہ ہو۔ اس میں شک نہیں کہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ تو قارون کہنے لگا کہ یہ مال و دولت تو مجھے اپنے علم کیمیا کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ کیا قارون نے یہ بھی نہ خیال کیا کہ اللہ اس سے پہلے ان لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے قوت اور جمعیت میں کہیں بڑھ چڑھ کے تھے، اور گناہگاروں سے ان کی سزا کے وقت ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں ہوا کرتی۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ غرض ایک دن قارون اپنی قوم کے سامنے بڑی آرائش اور ٹھاٹ کے ساتھ نکلا، تو جو لوگ دنیا کی چند روزہ زندگی کے طالب تھے اس شان کو دیکھ کر کہنے لگے جو مال و دولت قارون کو عطا ہوئی ہے کاش میرے لیے بھی ہوتی۔ اس میں شک نہیں کہ قارون بڑا نصیب ور ہے۔ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون۔ اور جن لوگوں کو ہماری بارگاہ سے علم عطا ہوا تھا کہنے لگے تمہارا ناس ہو جائے، ارے جو شخص ایمان لائے اور اچھے کام کرے اس کے لیے تو خدا کا ثواب اس سے کہیں بہتر ہے، اور وہ ثواب صبر کرنے والوں کے سوا دوسرے نہیں پا سکتے۔ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ اور ہم نے قارون اور اس کے گھر بار کو زمین میں دھسا دیا، پھر تو خدا کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی کہ اس کی مدد کرتی، اور نہ خود آپ اپنی مدد کر سکا۔ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور جن لوگوں نے کل اس کے جاہ و مرتبے کی تمنا کی تھی وہ آج یہ تماشا دیکھ کر کہنے لگے ارے معاذ اللہ، یہ تو خدا ہی ہے کہ اپنے بندوں سے جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر کہیں خدا ہم پر مہربانی نہ کرتا اور اتنا مال دیتا تو اسی طرح ہم کو بھی ضرور دھسا دیتا۔ ارے معاذ اللہ، سچ ہے ہرگز کفار اپنی مرادیں نہ پائیں گے۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ یہ آخرت کا گھر تو ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو زمین پر نہ سرکشی کرنا چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور سچ بھی یوں ہی ہے کہ پھر انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ من جاء بالحسنة فله خير منها
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. جو شخص نیکی کرے گا تو اس کے لیے اس سے کہیں بہتر بدلہ ہے، اور جو برے کام کرے گا تو وہ یاد رکھے کہ جن لوگوں نے برائیاں کی ہیں ان کا وہی بدلہ ہے جو دنیا میں کرتے رہے ہیں. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا جس نے تم پر قرآن نازل کیا ضرور ٹھکانے تک پہنچا دے گا. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ کون راہ پر آیا اور کون صریحی گمراہی میں پڑا رہا، اس سے میرا پروردگار خوب واقف ہے. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. اور تم کو تو یہ امید نہ تھی کہ تمہارے پاس خدا کی طرف سے کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی، تو تم ہرگز کافروں کے پشت پناہ نہ بننا. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. کہیں ایسا نہ ہو کہ احکام خدا بندی نازل ہونے کے بعد تم کو یہ لوگ ان کی تبلیغ سے روک دیں اور تم اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلاتے چلے جاؤ، اور خبردار مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. اور خدا کے سوا کسی اور معبود کی پرستش نہ کرنا، اس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کی حکومت ہے اور تم لوگ اسی کی طرف مرنے کے بعد لوٹائے جاؤ گے.